بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری پوائنٹ پہ خوش آمدید۔ ڈاکٹر جواد کا شمار ماہر ڈاکٹرز میں ہوتا تھا، حالانکہ اسے ڈاکٹر بنے 3 سال ہی گزرے تھے۔ وہ اپنے پیشے سے مخلص تھا اور نہایت ہی لگن سے مریض کا معائنہ اور علاج کرتا تھا۔ اس کا تعلق غریب خاندان سے تھا، مگر پھر بھی اسے پیسے کی لالچ اور ہوس نہ تھی۔ انسانیت کی خدمت اور خلوص کر کے غریبوں کی مدد کرنا ہی اس کا مشن تھا۔ غریبوں اور نادار مریضوں اسے فرشتہ سمجھتے تھے، کیونکہ وہ انہیں اپنی تنخواہ سے وہ ادویات بھی خرید کر دیتا جو سرکاری ہسپتال میں موجود نہیں ہوتی۔ ان دنوں وہ ضلع کے سرکاری ہسپتال میں کام کر رہا تھا، جہاں اسے ہر قسم کی سہولیات میسر تھیں۔ اس کی رہائش بھی ہسپتال کے اندر ہی تھی، اس لیے وہ 24 گھنٹے مریضوں کی خدمت کے لیے دستیاب ہوتا تھا۔ ڈاکٹر شری اس کی کلاس فیلو تھی اور اسی ہسپتال میں کام کرتے تھے۔ اس کا تعلق امیر کبیر خاندان سے تھا۔ وہ ڈاکٹر جواد کو پسند کرتی تھی، جواد بھی اسے چاہتا تھا۔ اس نے شری کے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ بھی کر رکھا تھا، مگر ڈاکٹر شری اپنے پیشے سے اتنی مخلص نہ تھی اور کام کی توجہ کم ہی دیتی تھی، جس کا شکوہ ڈاکٹر جواد اس سے کرتا رہتا تھا۔ انہی دنوں حکومت نے پسماندہ دیہاتیوں میں ہسپتال اور ڈسپنسری قائم کی، مگر ان میں ڈاکٹرز کی تعداد بہت کم تھی۔ ڈسپنسریاں صرف ڈسپنسر ہی چلا رہے تھے۔ ڈاکٹر ہسپتال میں جانے سے گریز کر رہے تھے، کیونکہ وہاں زندگی گزارنے کے لیے جدید سہولیات میسر نہ تھی۔ جس ڈاکٹر کی تبدیلی کسی دیہاتی علاقے میں کی جاتی، وہ پریشان ہو جاتا اور ساری سفارش کروا کے تبدیلی منسوخ کروا لیتا۔ صوبہ کے ایک دور افتادہ گاؤں میں بھی ڈسپنسری بنائی گئی تھی، مگر وہاں کوئی ڈاکٹر نہ تھا اور نہ ہی ادویات تھی۔ ڈسپنسر اپنی مرضی کا مالک تھا، اپنی مرضی سے کام کرتا تھا، اس لیے کہ گاؤں کے لوگوں کو اس ڈسپنسری کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ ڈسپنسریاں 1 سال سے بند پڑی تھیں۔ گاؤں کا کوئی فرد بیمار ہو جاتا تو لواحقین کی جان پر بن جاتی کہ مریض بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے زندگی ہار جاتے تھے۔ گاؤں کے نمبردار نے ڈسپنسری کے لیے 6 کنال زمین عطیہ کی تھی۔ اس کو ڈسپنسری بند ہونے کا بہت دکھ ہوا، تو اس نے شہر جا کر اخبار میں حکومت سے اپیل کی کہ ڈسپنسری کھولی جائے اور ہاں، ڈاکٹر بھیجا جائے۔ یہ اپیل ڈاکٹر جواد کی نظروں سے گزری تو اس نے وہاں جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ وہ گاؤں کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے خود کو گاؤں میں جانے کے لیے پیش کر دیا۔ یوں ڈاکٹر جواد کی تبدیلی اس گاؤں کی ڈسپنسری میں ہو گئی۔ ڈاکٹر شری نے اس کی حفاظت کی اور اسے اپنے پیار کی قسم دے کر روکنا چاہا، مگر ڈاکٹر جواد نے اس کی ایک نہ سنی اور گاؤں روانہ ہو گیا۔ تانگا بہت آہستہ آہستہ چلتا ہوا گاؤں میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر جواد کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ 8 میل مسلسل ٹانگے میں سفر کرنے سے جسم کی کیا حالت ہو جاتی ہے، لیکن وہ جذبوں کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ نمبردار کی حویلی کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور چند لڑکیاں دروازے کے اوپر کھڑی خوشی اور دلچسپی سے ڈاکٹر جواد کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ تانگے سے اترا ہی تھا کہ نمبردار نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ خیر ہوئے، یہ تو آپ ہی کی راہ دیکھ رہے تھے، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی راستے میں ہمارے ڈاکٹر کو؟ جی، ڈاکٹر جواد نے انکساری سے جواب دیا۔ تکلیف کیسی؟ جب منزل کا تعین کر لیا پھر تکلیفوں سے کیا ڈرنا؟ نمبردار نے بات کی گہرائی تک تو نہ پہنچ سکا، مگر مہمان کے چہرے کا خلوص دیکھ کر سر ہلانے لگا۔ جی بالکل، جی بالکل، ہمارے ہوتے ہوئے ڈر کی کیا مجال کہ پنسری کی عمارت بہت بڑی تھی، اسے مکمل ہوئے 3 سال گزر گئے تھے، مگر اس میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔
जो भी तशरीफ़ लाया गांव की मुश्किलात देखकर ज़्यादा दिन तक ना रुक सका। नंबरदार को बहुत शौक़ था कि डिस्पेंसरी में डॉक्टर हों और अब उनकी ख्वाहिश की तकमील हो गई थी। डॉक्टर जवाद गांव वालों का मसीहा बनकर आ गया था। जवाद यहां आकर बहुत ही मसरूर और मुतमईन थे। डिस्पेंसरी से मुल्हका उनकी रिहाइश भी थी। नंबरदार ने कदम कदम पर डॉक्टर जवाद का साथ दिया था। अपने खर्च पर डिस्पेंसरी का रंग रोगन कर दिया। नेक दिल और मर्दाना वजाहत के मालिक डॉक्टर जवाद को चारपाई से लेकर बर्तन तक हर सहूलत बहम पहुंचाई गई। डॉक्टर जवाद अपनी खुददारी के पेश नज़र कोई अमदाद लेना तो पसंद ना करते थे, मगर नंबरदार का खुलूस देखकर खामोश हो गए। एक हफ्ता गुजरा तो डिस्पेंसरी की असल हालत में बहाल हो गई। अद्वियात का स्टॉक आ गया। डिस्पेंसर, चौकीदार और जमादार अपनी ड्यूटी पर मामूर हो गए, अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। दिन बाद मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। इर्द गिर्द के देहातियों से भी मरीज इलाज के लिए आने लगे। डॉक्टर जवाद हर मरीज को तवज्जो से चेक करता और डिस्पेंसरी में उनको अद्वियात भी फराहम करने की जाने लगी। जवाद के दोस्ताना रवैये की वजह से गाँव के लोगों की नज़रों में उसका वकार बन गया था। जवाद अपना काम और ज़िंदगी दोनों बेहद मुतमईन और खुश था। सब कुछ उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा था। पहले 2 माह तो बेहद मसरूफ़ रहा। उसने डिस्पेंसरी की ज़रूरत की हर चीज़ ज़िली हेडक्वार्टर से मंगवा कर ही दम लिया। अब डिस्पेंसरी में हर बीमारी का इलाज भी होता था। अब उसे ज़रा फुर्सत आई तो उसे माँ बहन और उनके शफीक चेहरे याद आए। फिर डॉक्टर श्री अपनी पूरी सबाहत के साथ याद आई। उन्होंने ज़िंदगी का सफ़र इकट्ठा तय करने का फ़ैसला कर रखा था। अब इस फ़ैसले की याद दहानी वो चश्मे तसव्वुर में आकर करने लगी। डॉक्टर जवाद भी चाहता था कि अब माँ और श्री को भी यहाँ ही ले आए। बहरहाल अभी उसका वक्त नहीं आया था। उसने श्री को ख़त लिखकर तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर दिया। एक रोज़ नंबरदार ने जवाद से कहा, आप खाना ना पकाया करें, आपका खाना मेरे घर से आया करेगा। ये कैसे हो सकता है कि गांव वालों का सबसे बड़ा मोहसिन पहले चूल्हे और हांडी के बेड़े में वक्त बर्बाद करे। अगली सुबह ही दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर जवाद ने दरवाज़ा खोला तो सांवले रंगत की एक दराज कद लड़की हाथों में नाश्ते की ट्रे लिए खड़ी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मज़ीद नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।